السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، اور آج الحمدللہ ہم سورۃ الزخرف کی آخری آیات تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آیات مقدسہ نمبر 84 تا 99 ہے، 89۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی ہٹ درمی، ضد اور اللہ کا جو مقابلہ ہے، اور اسی کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، سچی جماعت حزب اللہ جماعت صحابہ کا مقابلہ، وہ ارشاد فرما کے یہ جواب دے دیا کہ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، یہ بھی ڈٹے رہیں، جو فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، حتمی فیصلہ، اس پر یہ قائم رہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور ہمارا فیصلہ یاد رکھیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی غالب ہوگا، کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ صرف ایک وقت مقررہ ہے، اس کا انتظار کیجیے۔ پیچھے بھی دروس میں آپ سن چکے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبیوں نے بھی یہ بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو آ کے رہے گا۔ جب بھی سوال ہوا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وعدہ کہاں ہے، کب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ آئے گا، لیکن اس کا وقت مقررہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو اللہ نے اس طے شدہ وقت کی خبر نہیں دی۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ کہا، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ جماعت تیار کریں۔ آپ کا مشن جماعت کی تیاری ہے، آپ کا مشن دعوت ہے، آپ اپنے مشن پہ قائم رہیں، فاستقم، اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اللہ رب العزت فیصلہ خود ہی فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ فرمایا، اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ دنیا کے اندر بھی ان کی تباہی ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں پر یہ مایوس ہوں گے۔ وہاں پر پیچھے درس میں گزر چکا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ فرشتے کو پکاریں گے کہ کوئی ایسا راستہ نکال دیں جس سے ہمیں موت ہی آ جائے، ہم ختم ہی ہو جائیں، یا کوئی عذاب میں تخفیف ہو جائے، یا کوئی ہمیں درمیانہ راستہ نکال دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یہ درمیانی راستے دنیا داروں، جھوٹوں
اور انسانیت کو لوٹنے والوں، یہ تم نے درمیانی راستے دنیا میں نکالے ہوئے تھے، یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں تم واپس نہیں جا سکو گے، عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ میرے عزیزو، ان آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت، اللہ رب العزت نے جو آپ خالق ہیں ارض و سما کے اور ہم سب کے، اللہ نے اس توحید کا، وحدانیت کا، الوہیت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں بھی یہی تھا، حامیم والکتاب المبین۔ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ واضح ہے، اور یہ اس کا پیغام کیا ہے، سچی رہنمائی کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر ہر قسم کا سرمایہ پرستانہ نظام جس کی بنیاد زخرف ہے، نمود و نمائش ہے، ملمہ کاری ہے، سونا اور چاندی کی وجہ سے تکبر ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آخری آیات میں پھر اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں تاکہ ہمارے اندر، ہمارے قلب کا تزکیہ ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ کی ذات اقدس ہے جو آسمان میں بھی وہی الہ ہے، دنیا میں بھی، زمین پر بھی وہی الہ ہے اور حکمران ہے۔ اللہ ہی با اختیار ہے، شہنشاہ مطلق ہے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور جد و جہد اور جماعت سازی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے جب اللہ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ اپنا کام کیجئے اور اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، برکت والی ہے وہ ہستی، وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ آسمان زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہت وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ تبارک الذی، وہی برکت والی ذات اقدس ہے۔ میرے عزیزو، اس کا شعور حاصل ہونے کے بعد وہ اگر کوئی جماعت پھر بھی اس راستے پہ نہیں آتی جو ھذا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم ہی ہوگا۔ پھر وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس قیامت کا علم بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی قیامت کب آئے گی جی؟ اب وہ قیامت جو دنیا میں قومی انقلاب ہے، بین الاقوامی انقلاب ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہ قیامت جو اللہ رب العزت یوم الدین قائم کریں گے وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ سچی جماعتوں کا کام محنت اور جد و جہد ہوتی ہے۔ یہ جو جھوٹے لوگ مقابلے پہ آتے ہیں، جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کا مذاق جو اڑانا ہے وہ بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کے لیے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جن کو یہ پکارتے ہیں کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، ان کی جرات ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، سچی گواہی۔ وہ کون دیں گے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو اس کا علم بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں ہیں، سچے لوگ ہیں،
جو اللہ کے قریب ہیں وہ گواہی دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ کہیں گے ضرور بالضرور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیچھے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو جواباً کہیں گے ضرور اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے ضرور اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی تخلیق کا انکار نہیں کرتے، یہ سب پتہ ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، صرف دنیا کے اندر اپنے مفادات کے لیے ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں، وہاں اللہ کی تخلیق کا انکار کر دیتے ہیں، توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم الٹے جاتے ہو؟ جب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اپنی بات پہ قائم رہو، اور آپ انکار کر دیتے ہو۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، اور قسم ہے، یہ واو قسمی ہے، قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کی، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتی۔ یعنی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، یہ ایسے منکر ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ جتنے بھی شیطانی جماعتوں کے لیڈر ہیں، قائدین ہیں، یہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ہیں، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، پکی بات ہے۔ ہر دور کے شیطانوں کے لیڈر، یہ گمراہ کرنے والے، ورغلانے والے، کبھی بھی مومن نہیں ہوں گے۔ آج میں دنیا کا جو سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک ہے، یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ایک شکل ہے ان کی راضی ہونے کی، وہ کیا ہے کہ ہم ان کی ملت کو مان لیں، ان کی سوچ، ان کی فلسفی اور ان کے ظالمانہ کردار سے کمپرومائز کر لیں، تو یہ ہاں آپ سے مطمئن ہے، لیکن مومن پھر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی منافقت ہے، جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں میرے عزیزوں، یہ پکے فیصلے ہیں، کبھی بھی یہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ انسانیت کی تباہی میں ان شیطانوں کا کردار ہے، تو یہ شیطان تو انسانیت کو تباہی کے لیے آئے ہیں، یہ شیطانی جماعتیں اور ان کے لیڈر، یہ کیسے انسانیت کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فاصفح عنہم، اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے منہ پھیر لیجئے بس۔ وقل سلام، اور ان کو سلام کہہ دیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو بات سمجھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، وہ تو جاہل ہے، اجہل ہے، احمق ہے، آپ ان کو سلام کیجیے، کیا مطلب؟ سائڈ پہ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور میرے عزیزوں، وہ انجام پھر دیکھا، دنیا میں بھی دیکھا اور آخرت میں بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ عمل و کردار کی اللہ تعالیٰ توفیق اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ
مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔